گزارش مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر اس بستی کے جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان کی ارواح کے لیے ساتھ فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صلوات ربنا محمد لائق صدر احترام قبلہ و کعبہ اور حاضر فرش عزا انجمن بزم عزائے حسین کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ پروگرام ایک مرتبہ پھر اپنی تاریخی رونقوں کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ تقریباً 115 سال پرانی انجمن ہے کہ جو اس پروگرام کی بانی ہے اور آپ یقین کر لیں کہ سال بھر میں عیسوں کے بعد ہم لوگ لیتے ہیں حامد ہے مولانا نوکری ہماری خدمت اور ہماری قسمت میں لکھی کہ ہمیں بستی بستی قریہ قریہ جا کے عزائے سے شہداء اور مجلس سے شہداء سے خطاب کرنا ہوتا ہے، مگر یہ پہلا وعدہ ہے کہ جو آج پورے 1 سال کے بعد ہمیں اس میں آئے، یعنی آج ہی کے دن آج ہی کی تاریخ میں یہ وعدہ لیا گیا تھا 1 سال پہلے کہ آپ کو آج کے دن میں ہمیں اس پڑھنا ہے۔ اور میں نے اپنے برادر بزرگ مولانا شاہ صاحب اللہ جو تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں مولانا سلطان صاحب سے وعدہ لیا بارہ تھوڑی دیر بعد ہے۔ اس 1 سال کی تیاری سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے ذہن میں حسین کتنا زندہ ہے، کتنی بیداری ہے، کتنی فکر ہے، کتنی ہم آہنگی ہے عزاداری سے شہداء کی۔ میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کے اندر پروردگار عالم انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ وہ بتا رہا ہے کہ انسان دیکھ تیری شان، تیرا مقام، تیری منزلت، تیرا وقار کیا ہے۔ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو خلقت کے بہترین معیار پر پیدا کیا، یعنی جس سے بہترین معیار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس معیار پہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، یعنی خلقت کا بہترین معیار حسن، حسین، احسن، یعنی اب اس سے اچھا خلقت کا کوئی اور معیار نہیں ہو سکتا تھا جس پر پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ دیکھیے قدرت کا کمال ہے کہ پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا مگر کسی کی خلقت پر بات نہیں کی، کسی کو نہیں کہا کہ ہم نے تجھے احسن تقویم میں پیدا کیا،
زمین اس نے بنائی مگر اسے یہ نہیں کہا کہ تیری خدمت احسن تقویم دیکھی. آسمان اس نے بنایا مگر نہیں کہا کہ احسن تقویم دیکھی. پوری دنیا کو اس نے بنایا، سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، سیارے، سب کچھ اس نے بنایا مگر کسی کے لیے نہیں کہا کہ تجھے احسن تقویم پر پیدا کیا. مگر جب تمہاری بات آئی تو تمہارے لیے کہا کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا کیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نگاہ قدرت میں کائنات کا قد کم ہے، انسان کا قد بلند ہے. آپ اتنا تو دیکھیے گا، کائنات کا قد پست ہے اور انسان کا قد بلند ہے. پروردگار نے پوری کائنات کو کیوں نے بنایا تو پوری کائنات کو احسن تقویم پر پیدا کرتا. ہمیں کیوں بنایا؟ کہ نہیں، پوری کائنات کا قد پستہ ہے، تمہارا قد بلند ہے. جانتے ہو کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ اس لیے چونکہ پوری کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا ہے. ایک سلامات پڑھیں تو محمد علیہ پوری کائنات کو ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا. یہ پروردگار عالم نے آپ کی خدمت کی بات کی. اور یاد رکھیے اس نے آپ کو بنانے کے بعد، سجانے کے بعد، سنوارنے کے بعد، آراستہ کرنے کے بعد بڑا ناز کیا. جب آپ کو شہر کائنات میں کھڑا کیا نا تو خالی نہیں کیا. آپ کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، آپ کی قبر میں احسن تقویم کا پٹکا باندھا، آپ کے قدموں میں اشرف المخلوقات کی نالین پہنائے تاکہ جب آپ صحن کائنات میں کھڑے ہو تو دنیا کا قد پستہ نظر آئے، آپ کا قد بلند نظر آئے. ورنہ آپ خود سوچئے، بڑے اطمینان سے سنیے گا، آپ خود سوچئے سورج بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں، چاند بڑا ہے آپ چھوٹے ہیں، ستارے بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں، دریا بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں، پہاڑ بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں، مگر احسن تقویم پر آپ خلق کیے گئے ہیں. اشرف المخلوقات آپ ہیں. پروردگار وہ سب تو ہم سے قد و قامت میں بڑے ہیں، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ ہمارا تو وجود ہی مختصر ہے. تم نہیں سمجھتے انسان کا وجود کم نہیں ہے، بہت بلند ہے. بس شرط یہ ہے کہ یہ اپنے وجود کو پہچان لے. اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا پھر کائنات کا وجود کم نظر آئے گا. اس لیے کہ جو انسان منزل کمال پہ پہنچ گیا پھر وہ کائنات کا محتاج نہیں، کائنات اس کی محتاج ہو جاتی ہے. وہ کبھی سورج پلٹا کے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کبھی ستارے کے دروازے پر بلا کے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کبھی چاند کے دو ٹکڑے کر کے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کبھی دریا پہ چل کے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں، کبھی پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا کے بتاتا ہے کہ میں انسان ہوں. یہ کمال کس کا؟ یہ انسان کا، یہ انسان ہے. مگر ہم بار بار یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہمیں اشرف کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ آپ خود سوچئے اتنی عزت ہمیں کیوں دی گئی ہے کہ خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو کیوں ہے؟ کبھی آپ کو سوچا؟ اگر آپ کسی میڈیا کا مائک لے کے لوگوں سے سوال کریں گے نا کہ آپ کو اللہ نے اشرف کیوں بنایا تو جتنی زبانیں ہوں گی اتنے جواب ہوں گے. ایک انسان کا جواب دوسرے انسان کے جواب سے نہیں ملتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ فکر ایک نہیں ہے، عقل ایک نہیں ہے، شعور برابر نہیں ہے، نظر ایک نہیں ہے، نظریات ایک نہیں ہے. پوچھئے آپ، میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے آپ ہی کو اشرف کیوں بنایا؟ اس نے بہت خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا مولانا جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتا ہوں نا مجھے سب سے خوبصورت اپنے وجود میں اپنی آنکھیں لگتی ہیں. میری آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور گول ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس لیے اشرف بنایا کیونکہ میری آنکھ بڑی ہے اور گول ہے. تو میں نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا سن، اگر تجھے اس لیے اشرف بنایا کہ تیری آنکھ اچھی ہے تو پھر آنکھ کی وجہ سے اگر اشرف بنانا تھا تو کبوتر کو بناتا، تمہیں نہ بناتا. نہیں پہنچے آپ، کبوتر کو بناتا تمہیں نہ بناتا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ تیری آنکھ بڑی ضرور ہے مگر کبوتر کے سامنے طاقتور نہیں ہے. اس لیے کہ تمہاری آنکھ بڑی ہونے کے بعد بھی کچھ دور کا دیکھتی ہے، اس سے آگے کا نہیں دیکھ پاتی. مگر کبوتر کی چھوٹی سی آنکھ اتنی تیز ہے کہ اڑتا آسمان پہ ہے اور زمین پر پڑے ہوئے دانے کو پہچان لیتا ہے. میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بھائی آسمان میں اڑتا ہوا کبوتر زمین پر پڑے ہوئے دانے کو پہچان لیتا ہے اور اتر بھی آتا ہے، اتر بھی آتا ہے. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کی آنکھ مضبوط ہے یا کبوتر کی؟ بولیے نا، کس کی آنکھ مضبوط ہے؟ دیکھیں میرا کام روز یہی ہے، مجھے معلوم ہے کس کنویں سے کتنا پانی نکالنا ہے. جب میں چاہوں گا تو کنویں سے پانی نکلنے لگے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تمہید آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے. بھائی آپ کی آنکھ تیز ہے کبوتر کی؟ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ میری آنکھ تیز ہے، میں بتاؤں گا اسے چیلنج ہے میرا فیصلہ، کتنا چیلنج ہے. آپ کی آنکھ کمزور ہے کبوتر کی تیز ہے. یہی جانتے ہیں آج تک آپ نے کسی کبوتر کو چشمہ پہنے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ.
کے حساب میں بات اللہ کہہ رہا ہے، آپ آمادہ رہیے گا. اتنی طاقت آپ کی بڑی آنکھ میں نہیں ہے جتنی کبوتر کی چھوٹی آنکھ میں. پروردگار ہمیں تو بڑی آنکھ دی مگر طاقت اس کی آنکھ میں رکھ دی. کہ نہیں، اس کی چھوٹی آنکھ میں طاقت اس لیے رکھی ہے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بڑے ہونے پہ اترانا نہیں. اپنے بڑے ہونے پہ اترانا نہیں. اور اللہ کا مزاج یہ ہے، سنو جملہ، اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ نے ہر دور میں بڑے کو چھوٹوں کے ہاتھوں ذلیل کرایا ہے. دوسرے صاحب نے کہا کہ مولانا اس کی غلط فہمی ہے، ہم سے بات نہیں. ہم نے کہا بتائیے. کہنے لگے ہمارا قد شیفٹ ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ رنگ ہے نہ چہرہ ہے، اگر اللہ نے قد جو دیا ہے اس نے ٹھیک ٹھاک دی تو شاید ہمیں قد کی وجہ سے. میں نے کہا اگر قد کی وجہ سے بنتا تو اونٹ بنتا. آپ نہ بنتے، آپ کو بنایا جاتا. بھائی آنکھ کی وجہ سے بنتا تو کبوتر، اونٹ کی وجہ قد کی وجہ سے بنتا. دوسرے نے کہا طاقت ہم میں بہت ہے. کتنی طاقت ہے؟ ہم پنجہ گرا دیتے ہیں، ہم کشتی جیت جاتے ہیں. آپ پنجہ گرا سکتے ہیں، کشتی جیت سکتے ہیں، دیوار گرا سکتے ہیں. آپ بھی ایک دیوار میں ٹکر ماریے اور ہاتھی بھی مارے گا. یہ بتائیے کون گرے گا؟ جب آپ ماریں گے تو آپ گریں گے اور جب ہاتھی مارے گا تو دیوار گرے گا. تو طاقت کی وجہ سے ہوتا تو ہاتھی ہوتا. بھائی سوچیے تو اگر آنکھ کی وجہ سے ہوتا تو کبوتر ہوتا، قد کی وجہ سے ہوتا تو اونٹ ہوتا، طاقت کی وجہ سے ہوتا تو ہاتھی ہوتا. اور ہماری ہیبت بہت ہے، ہمارا خوف بہت ہے، ڈر بہت ہے. کتنا خوف ہے؟ اتنا ہی تو خوف ہے کہ جب آپ سڑک سے گزرتے ہیں تو 4 جوان کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، بڑے میاں جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں. اس سے زیادہ خوف تھوڑا نہیں. اللہ نے کچھ جانور ایسے بنائے ہیں کہ اگر ان کا پتہ چل جائے کہ محلے میں آئے تو لوگ دروازہ بند کر کے سوچیں گے کہ ہمیں جانا کدھر سے ہے. بولیے بھائی، آپ خود سوچیے. مولانا ہماری رفتار بہت ہے، بہت چلتے ہیں. کتنا چلتے ہیں؟ 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر. اس کے بعد آپ ہانپنے لگیں گے، کانپنے لگیں گے. اللہ نے ایک جانور بنایا جس کا نام ہے گھوڑا. میلوں دوڑتا ہے، نہ ہانپتا ہے نہ کانپتا. تو بھیا اگر رفتار کی وجہ سے بنانا تھا تو اسے بنانا. آپ سمجھ رہے ہیں کیا کرنا؟ تم اشرف کیوں ہو؟ تمہیں اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ سوچو. آنکھ ہماری کبوتر سے کمزور، طاقت ہماری ہاتھی سے کمزور، قد ہمارا اونٹ سے کم. ہم اشرف کیوں ہیں؟ ایک صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دے رہے ہیں مولانا انسان کا سب سے بڑا اچھا کمال یہ وہ سنتا بہت اچھی ہے. اس لیے شاید ہمیں اشرف بنا دیا گیا کیونکہ ہمارے پاس سننے کی طاقت ہے. تو یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ انسان تو کان سے سنتا، کچھ جانور ایسے ہیں جو بغیر کان کے سنتے ہیں. نہیں پہنچے آپ. بھائی سانپ کے پاس کان ہے، بولیے آپ سے زیادہ سنتا ہے. قدموں کے چاپ کو سنتا ہے کہ نہیں؟ بغیر کان کے سنتا ہے. اور سنو، تمہارے اور سانپ کے سننے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ سانپ سب کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے مگر آپ اپنے کام کی سنتے ہیں. انسان کا مزاج یہ سب کی نہیں سنتا، یہ اسی کی سنتا ہے جو اس کے کام کی ہوتی ہے. ورنہ یہ سب کی نہیں سنتا. اور یہ تو سننے میں اتنا ڈھیٹا ہے کہ اگر یہ سننے میں آئے تو کان کی بات سنے، نہ سننے میں آئے تو کان کی بات بھی نہ سنے. سننے میں وہ اچھا ہے، چلنے میں وہ اچھا ہے. اور آپ نے ہمیں نسبت بڑی غلط دی. کیا نسبت دی میں نے آپ کو؟ کیا غلط دی ہے؟ آپ نے ہمیں سانپ سے ملا دیا. سانپ میں تو زہر ہوتا ہے، آپ میں نہیں ہے. ایک آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ میں زہر نہیں، میں ثابت کر کے تمہارا بھی بس. آپ میں زہر نہیں ہے. سنیے، آپ کا زہر اور میرا زہر سانپ کے زہر سے خطرناک ہے. اس لیے کہ سانپ کا زہر تو جب اثر کرے گا جب وہ ڈسے گا. ہمیں ڈسنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہوں جتنا زہر، پوری توجہ، جتنا زہر سانپ کے ڈسنے میں نہیں ہے اتنا ہمارے ہنسنے میں ہے. ہمارے ہنسنے میں زیادہ زہر. جب ہم ہنستے ہیں، بے وجہ ہنستے ہیں، بے سبب ہنستے ہیں، کسی کی غربت پہ ہنستے ہیں، کسی کی مصیبت پہ ہنستے ہیں، کسی کی پریشانی پہ ہنستے ہیں، کسی کی مشکل پہ ہنستے ہیں، وہ ہنسنا ڈسنے سے بنتا ہے.
सांप का तो असर जब होगा जब वो डसेगा, हम हंसे और काम हो गया, काम हो गया कि काम हो जाता है। और आप पूछे कि भाई आप उनका मजाक क्यों उड़ा रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनका बड़ा खूबसूरत जवाब था, मौलाना हम तो मजाक कर रहे थे, मोमिनीन का मिजाज इबादत है, मोमिनीन का मजाक इबादत है। इसमें लाके यहाँ ये हदीस देखिए, आपको पता है मजाक किसे कहते हैं? अभी तो उस कौम को ये नहीं पता कि मजाक कहते किसे हैं। जानते मजाक किसे कहते हैं? मजाक की तारीफ क्या? मौलाना से पूछा गया कि मजाक किसे कहते हैं, मजाक किसे कहते हैं? सुनिए इमाम ने क्या जवाब दिया। इमाम फरमाते कि मजाक की तारीफ ये कि जितना मजा उसे आए ना जो कह रहा है, इतना ही मजा उसे आए जो सुन रहा है। और जितना मजा कहने वालों को आ रहा है, इतना ही मजा सुनने वालों को। ऐसा ना हो कि सिर्फ कहने वालों को मजा आ रहा है और सुनने वाले को कमजोरी महसूस हो, अपनी तौहीन महसूस हो। ये क्या? तो क्या है? आप अशरफ क्यों हैं? अशरफ क्यों? और मैं तो जाहिर चीजें सारी गिना दी, इन समय तो जानवर हम सब जाए, तो फिर आप अशरफ क्यों? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहते हैं हाथ, पाँव, नाक, दांत, जबान का कोई ताल्लुक अशरफ होने नहीं। फिर अशरफ क्यों? कहते हैं अशरफ इसलिए क्योंकि अल्लाह ने इंसान के फानूस दिमाग में शम्मा अक्ल रोशन की है। आप अक्ल की वजह से अशरफ हैं। इसकी वजह से, अक्ल की वजह से। ये सारा कमाल, सारा जौहर इसी अक्ल का है। अक्ल की वजह से तो सब कुछ है। आप डॉक्टर किसकी वजह से? बोलिए, ताकत की वजह से, अक्ल की वजह से। आप इंजीनियर किसकी वजह से? आप प्रोफेसर किसकी वजह से? सब अक्ल की वजह से। ये जितने रिश्ते बाकी हैं किसकी वजह से? अक्ल की वजह से। अगर अक्ल ना हो तो सगा भाई भाई कहने को तैयार नहीं है। अगर अक्ल ना हो तो आप और जानवर में फर्क नहीं है। इसलिए कि अगर अक्ल नहीं होती तो जैसे इंसान को जानवर को बांधा जाता है जंजीरों में, वैसे इंसान को ही बांधा जाता है। इसका मतलब ये कि आप आजाद अपनी ताकत की वजह से नहीं घूम रहे हैं, अपनी अक्ल की वजह से घूम रहे हैं। और जो फरमाइएगा जहां तक पहले जाना चाहता हूं, ये क्या है? अक्ल है। सारा जौहर, सारा कमाल वजूद इंसानी में अक्ल का है। जो कुछ आप देख रहे हैं शाकार किसका है? अक्ल का है। आप बोल रहे हैं ये अक्ल का है, आप चल रहे हैं ये अक्ल का है, आप डॉक्टर हैं अक्ल का, इंजीनियर अक्ल का। और याद रखिएगा, अगर अक्ल ना हो तो सगे रिश्तेदार घर में नहीं आने देते, दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं, नहीं बाहर रहने दो, इसलिए किसके पास अक्ल नहीं है। अच्छा ये मिजाज आपका थोड़ा ही है कि आप भी अक्ल को घर में नहीं आने देते। अल्लाह के वली यही मिजाज है, उसने भी अपने घर में अक्लमंद को बुलाया, उसने भी अपने घर में अक्लमंद को बुलाया। उसने शरीयत बेअक्लों के लिए नहीं रखी। उसने नहीं कहा कि बेअक्ल हज पे आए, बेअक्ल रोजा रखे। अब एक जुमला करो, शरीयत अक्लमंदों के लिए आई, दीन अक्लमंदों के लिए आया, उसूल अक्लमंदों के लिए आया, कानून अक्लमंदों के लिए आया, सब कुछ निजाम और अक्लमंदों के लिए आया। अब अगर आपको ये चेक करना है कि बिलगिरान में अक्लमंद कितने हैं, तो एक घरों के दरवाजे खोल के पता नहीं चलेगा, मस्जिद की सभा से पता चलेगा अक्लमंद कितने हैं, बेअक्ल कितने हैं। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा कमाल अक्ल का है। आप अगर अशरफुल मखलूकात हैं तो हाथ पांव वजूद की वजह से नहीं है, अक्ल की वजह से। किसकी वजह से? अक्ल की वजह से। ठीक है, पहली चीज है अक्ल जो आपको बुलंद करती है। पहली चीज क्या है? अक्ल। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है शऊर। ये नाम तो सुना होगा, शऊर। पहली चीज अक्ल, दूसरी चीज शऊर। अक्ल और है, शऊर और है। अक्ल का काम और है, शऊर का काम, दोनों के काम अलग अलग है। आप कहेंगे काम अलग अलग कैसे? हम तो जब भी कहते हैं अक्ल और शऊर से काम लो, तो अक्ल और शऊर इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अक्ल अलग है और शऊर अलग है। दोनों मिलेंगे तो जिंदगी कामयाब है। देखिए अक्ल और शऊर में फर्क जानते का? अक्ल कहती है कि डिग्री लो, अक्ल कहती है डिग्री लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, आलिम बनो, काबिल बनो, फाजिल बनो, ये अक्ल कहती है। शऊर क्या कहता है? शऊर कहता है कि जो डिग्री है ना, इसे फाड़ना नहीं, टांगना है। कहां बैठे आप? ये शऊर बताता है कि इसे फाड़ना नहीं है। और गरीब आदमी, शायद आप भारी बात नहीं सुने, बिल्कुल आसान नहीं करके बताता हूं। शऊर का सबसे पहला काम ये होता है कि शऊर आपके अंदर लिबास की तहजीब पैदा करता है, ड्रेस सेंस। कैसे? शऊर बताता है कि सुनो शेरवानी में टाई नहीं लगती। शऊर क्या बताता है? शऊर बताता है कि
تو اس کے لیے آپ کا تعصب کیا ہوگا؟ بڑا ڈاکٹر ہو، بڑا انجینئر ہو اور شیروانی کا ٹائی پہن کے آ جائے، آپ ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے. واہ ڈاکٹر بڑا، اس کو شعور نہیں، اسے پتہ ہی کہ شیروانی پہ ٹائی نہیں پہنی جاتی، جبکہ شیروانی بھی اس کی، ٹائی بھی اس کی، پیسہ بھی اس کا، خریدا بھی اس نے. مگر عقل مند آدمی کی پہچان یہ ہے کہ وہ شیروانی پہ ٹائی برداشت نہیں کرتا. ہم کیا کریں؟ عقل مند تو شیروانی پہ ٹائی برداشت نہیں کر رہا. وہ کیسی قومیں تھی جنہوں نے نبی کے بعد وہ برداشت کر لیا؟ شیروانی کے ساتھ ٹائی نہیں پہننا. شعور بتاتا ہے کہ اگر تم 3 پیس سوٹ پہنو تو پھر 2 پٹی کے چپل پہن کے نہیں جانا. شعور یہ بتاتا ہے کہ تمہیں بیٹھنا کہاں ہے. شعور سے تو ہے، شعور بتاتا ہے کہاں بیٹھنا ہے. اللہ مثال کے طور پہ ایک صاحب کو بولا وہ یہاں چڑھ کے بیٹھ گیا، میں تو نہیں بیٹھتا ہوں. پوری مجلس میں یہاں کیسے بیٹھے گے؟ مولانا کی جگہ ہے. شعور بتاتا ہے. ہم نے آپ کو شعور کی اور چھوٹی سی مثال دی تاکہ آپ اور سمجھ جائیں کہ شعور بتاتا ہے. شعور بتاتا ہے کہ بارات میں تو جا رہے ہو مگر تمہاری جگہ اور ہے بیٹھنے کی، دولہا کی جگہ اور ہے. شعور بتاتا ہے، شعور بتاتا ہے کہ سب بارات میں جا رہے ہیں مگر سنو دولہا یہاں بیٹھے گا اور تم یہاں بیٹھو. اچھا کوئی اگر بارات میں جا کے وہاں بیٹھ جائے جہاں دولہا بیٹھتا ہے، جبکہ اس کو انوائٹ بھی کیا گیا، کارڈ بھی دیا گیا اور منڈے سے کارڈ ہو اور ولیمے تک کا کارڈ ہو، اور وہ جا کے وہاں بیٹھ جائے جہاں دولہا کو بیٹھنا ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا اس کا؟ بولیے. وہ 2 طرفہ پیٹے گا. جن کے ساتھ گیا ہے وہ بھی پیٹیں گے اور جن کے یہاں گیا ہے وہ بھی پیٹیں گے. اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کے پاس کارڈ نہیں تھا، اسے بلایا نہیں گیا تھا، منڈے سے دعوت دی گئی تھی. بس اس کی خطا یہ تھی کہ اپنی جگہ نہیں بیٹھا، دولہا کی جگہ بیٹھ گیا. کمال یہ کہ عقل مند قوم دولہا کی جگہ کسی غیر کو برداشت نہیں کرتی. تو آپ کو تو کارڈ بھی نہیں دیا گیا تھا، آپ باراتی بھی نہیں تھے، آپ انوائٹ بھی نہیں تھے، آپ جا کر باہر بیٹھ گئے. دیکھیے اب میں ایک بات اور کہتا ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ خود ہی سمجھ رہے ہیں. میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے. ہاں میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ 2 بزرگ بیٹھے ہوئے ایک گواہ بنا کے بتا رہا ہوں کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں خود ہی سمجھ رہے ہیں. میں کچھ بھی ویسا نہیں پڑھا، مگر ہو سکتا ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہو. سلام پڑھو محمد شعور کیا بتاتا ہے؟ شعور بتاتا ہے کہ تمہیں باہر نہیں بیٹھنا تھا، تمہیں میں تو بارات میں تھا تو تو باراتی تھا، نیچے بیٹھتا، پیچھے بیٹھتا، صوفے پہ بیٹھتا، زمین پہ بیٹھتا، بیٹھ گیا. اچھا کمال ہے کہ باشعور کون تو دولہا کی جگہ دوسرے کو باراتی کو برداشت نہیں کرتے. آپ کو تو نہ کارڈ دیا گیا تھا، نہ بلایا گیا تھا، نہ آپ انوائٹ تھے، نہ آپ کو منڈے میں بلایا گیا تھا، نہ آپ ولیمے میں تھے، آپ ڈائریکٹ جا کے بیٹھ گئے. پھر تو آپ کی پٹائی زیادہ ہوگی، یہاں بھی ہوگی. اب جو آپ سمجھ رہے ہیں خود بھی سمجھ رہے ہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا مگر جو کہہ رہا ہوں شاید وہی ہو. ٹھیک ہے. شعور کیا؟ شعور بتاتا ہے تمہیں کیا پہننا ہے. شعور ایسے شعور بتاتا ہے تمہیں کھانا کیا ہے. مطلب ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ ہری چیزیں کھائیں اور آپ آگے امرود کے پتے توڑ کے کھانے لگے اور اگلے دن ڈاکٹر کے پاس آئے، ان کی تو حالت اور بھی لگی تو کیا ہوا؟ کیا کھایا تھا؟ حضور نے تو پورا امرود کا پیڑ گنجا کر دیا. امرود کا پیڑ کیوں کھایا بھائی؟ حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہری چیز ہے. اس نے کہا خیال کھاتے، فلاں چیز کھاتے، تمہیں کس نے کہا تھا؟ حضور جتنی ہری چیزیں، اس کا مطلب اگر ہرا کہا جائے تو سب نہیں کھانا. یعنی کہاں بیٹھے ہر کھانے والی چیز نہیں کھانا ہے. تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جانوروں کے کھانے کے لیے اور ہے، انسانوں کے کھانے کے لیے اور ہے. کیا کھانا ہے؟ اللہ نے کھانے سے پہلے 4 ذمہ داریاں ہیں. یہ 4 چیزیں سے 4 طریقے سے کھانے کو چیک کرنا ہے. کھانے سے پہلے 4 طریقے سے کھانے کو چیک کرنا ہے. پھر کھانا ہے 4 دفعہ چیک کرنا ہے، 5 مرتبہ کھانا ہے. اس 4 میں سے بھی اللہ نے ہم پہ کرم کیا کہ 3 ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی.
ایک آپ کو دی ہے کہ میں 3 طریقے سے میں چیک کروں گا، ایک طریقے سے تم کرو کہ کیا سن، جب تو روٹی کو ہاتھ لگائے گا چھوتے ہی ہاتھ بتائے گا تازی ہے یا باسی ہے. جب اٹھا کے ناک تک لے جائے گا تو اس ناک سن کے بتائے گی خوشبودار ہے یا بدبودار ہے. جب زبان پہ رکھے گا تو زبان بتائے گی کڑوی ہے یا میٹھی ہے. تو 3 طریقے سے تو میں نے چیک کر لیا، بس تجھے کھانے سے پہلے اتنا چیک کرنا ہے حلال کھا رہا ہے. اگر آپ ٹائم مینیج نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس شعور نہیں. مطلب میں یہاں مینیج کرنے آیا، میں وہاں سے آیا آپ یہاں بیٹھ گیا، یہ شعور کا تعلق تھا. اور میں وہاں سے سیدھا آتا اور یہاں پہ بیٹھا تھا، اور صفی صاحب بھی پڑھتے اور مولانا بھی پڑھتے اور یہ بھی پڑھتے اور میں بھی پڑھ بیٹھا ہوں. ہر آدمی آتا، انہیں کس نے بلایا ہے؟ یہ شعور نام کی چیز نہیں، یہ ہے ٹائم. سب ٹائمنگ بڑی مطلب ایک آپ نے اپنے باس کی دعوت کر دی، آپ نے بیوی سے کہا کہ میرے باس آ رہے کھانا بنا رہے ہیں، اور بیچاری پورے دن لگی رہی، مرغا منگایا، بنایا، تیار کیا، اور پوری فیملی جمع ہوئی، باس آ رہے، اب باس آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، انوائٹ بھی مہمان گیسٹ ہیں ہمارے، بیٹھ گئے، دسترخوان لگایا گیا، سب بیٹھے گئے پوری فیملی، سارے ڈونگے آ کے رکھے گئے. باس خود ہی اٹھے اور انہوں نے ایک ڈونگا اٹھایا، ڈھکن ہٹایا اور ساری مرغی کی ٹانگیں اپنی پلیٹ میں رکھی اور ڈھکن کا کہنا بسم اللہ. آپ یقین جائیے آپ اسے کھلا تو دیں گے اور وہ کھا کے چلا بھی جائے گا، مگر جب جب تذکرہ ہوگا لوگ ایسے ہی ہنسیں گے، اور جس کے باس ہوں گے اسے تو کہاں مانیں گے. ہمیں یہ باس ہے، شعور نام بھی اس کے پاس صبر نہیں تھا، بنایا اسی کے لیے تھا، کھلانا بھی اسے ہی تھا، تھوڑا سا صبر کر لیتا. بس اس کی خطا یہ تھی کہ اس نے وقت سے پہلے اتار دیا. اس کی خطا یہ تھی، اس کی خطا یہ تھی کہ اس نے وقت سے پہلے اتار دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی قومیں اس پر بھی ہنستی ہیں تو وقت سے پہلے ڈونگے سے کھانا اتار لیں. اور نہ تو آپ کی دعوت تھی، نہ آپ کو بلایا گیا تھا، نہ کھانا آپ کے لیے بنایا گیا تھا، آپ پورے ڈونگے ہی پھر گئے. تمہیں کیا پہننا ہے، تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کہاں بیٹھنا ہے، تمہاری ٹائمنگ کیا ہونا چاہیے، اس کا تعلق شعور سے. پہلی چیز عقل، دوسری چیز شعور، اب تیسری چیز سنیے گا. تیسری چیز کا نام ہے حیا. حیا یہ بڑی ہے. اگر حیا نہ ہو تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. حیا حیا بتاتی ہے کہ سنو، اگر گھر میں 5 عورتیں تو 5 برابر نہیں ہیں. گھر میں 5 عورتیں ہیں تو 5 برابر نہیں ہیں. تیری بیوی اور ہے، ماں اور ہے، بیوی اور ہے، پھوپھی اور ہے، بیوی اور ہے، خالہ اور ہے، بیوی اور ہے، بھانجی اور ہے، بیوی اور ہے، بھتیجی اور ہے، بیوی اور ہے، اور دودھ پلانے والی دائی اور ہے. اچھا جانور کیا ہے جانور کیا ہے؟ جانور کیا صرف اٹریکشن ہے، جو اچھا لگا اسے رشتے کی کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کی ماں، نہ بہن، نہ پھوپھی، نہ خالہ. رشتے انسانوں میں پائے جاتے ہیں. اچھا یہ رشتے انسانوں میں کہاں سے پائے جاتے ہیں؟ اور جو سنیے گا، یہ رشتے انسانوں میں اس لیے پائے جاتے ہیں کیونکہ قرآن نے بتایا، سورہ نساء میں قرآن نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و اخواتکم و خالاتکم و بناتکم، ہم نے تمہاری مائیں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجی، بھتیجیاں، دودھ پلانے والی دائیاں تم پر حرام قرار دی. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھانجی سے شادی نہیں ہو سکتی، بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، دودھ پلانے والی دائی سے شادی. یہ قرآن کا میسج ہے. اچھا جب نبی اس دنیا سے جانے لگے تو نبی نے بھی ایک چارٹ بنا کے دیا، اس پہ لکھا تھا یہ محرم ہے اور یہ نامحرم. اب جانوروں انسان کا مزاج نہیں گا،
رشتے نہیں ہیں انسانوں کے آگے. نبی نے اپنے کوئی چارٹ بنایا تو قرآن کے مزاج کے مطابق. اب نبی اس دنیا سے چلے گئے. جب نبی دنیا سے چلے گئے اور نبی نے دنیا سے پردہ کر دیا تو نبی کے جانے کے 50 سال کے بعد یزید نام کا شخص اس منبر پہ آیا. اور اس نے آنے کے بعد کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا کوئی دین نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی, کوئی اسلام نہیں آیا, کوئی شریعت نہیں آئی, کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی وحی نہیں آئی. یہ بنی ہاشم کا ایک قوم تھا جو انہوں نے حکومت اور اقتدار کے لیے رچا تھا. نہیں, اس ملعون نے اس سے بڑھ کے آگے جملہ کہا. اس نے کہا کوئی ماں نہیں, کوئی بہن نہیں, کوئی پھوپھی نہیں, کوئی خالہ نہیں, کوئی بھانجی نہیں, کوئی بھتیجی نہیں, عورت سے کوئی عورت. یعنی وہ بتا رہا تھا کہ بیوی میں اور ماں میں کوئی فرق نہیں, بیوی میں اور پھوپھی میں کوئی فرق نہیں ہے, بیوی میں اور بھانجی میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا, اس میں یزید کی کوئی خطا بھی نہیں تھی. اب نہ جانے آپ کیسے سنیں گے. اب مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے شیعوں کے سامنے کھڑا, اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. اس میں یزید کی کوئی خطا بھی نہیں تھی کیونکہ یزید تو بچہ تھا, اسے کیا پتا, یہ تو باپ بتاتا ہے. میں زندہ بات نہیں, ابھی آپ تھکے ہوئے, میں کیا سنوں گا. یہ باپ بتاتا ہے. دیکھیے میرا بیٹا, مجھے اللہ نے 2 بیٹے دیے, میں نے بچپن سے بتایا بیٹے یہ تمہاری پھوپھی ہے, یہ خالہ ہے, یہ تمہاری بہن ہے, یہ تمہاری نانی ہے, یہ تمہاری دادی ہے. باپ بتاتا ہے نا. بچہ ہم باپی کو نہ بتاؤ. آپ نے غور ہی نہیں کیا, آپ نے غور ہی نہیں کیا. ہم سب اگر آپ بیٹا ہے یاد رکھنا چاہیے یزید اسی گھر میں پیدا ہوتا ہے جہاں باپ کو رشتوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے. یہ کیا تھا؟ اچھا, نبی کہتے ہیں یہ پاک ہے, یہ محرم ہے, یہ نامحرم, یہ قرآن. تو یزید میں اتنی جرأت کہاں سے آئی؟ بھئی یزید میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی کہ یزید کھڑا ہو کر رہا تھا کوئی ماں مانی, اس میں جرأت نہیں ہے. وہ تھا بیوقوف. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی تو چلے گئے, وہ تو لوٹ کے آئیں گے نہیں. بچہ قرآن یہ ہے خاموش, یہ نہ روکے گا نہ ٹوکے گا, یہ نہ روکے گا نہ یہ ٹوکے گا. مگر اس احمد کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی جانے سے پہلے 2 چیزیں چھوڑ کے گیا ہے, ایک کتاب, دوسرے بارش کتاب, اور بارش کتاب کا نام تھا حسین. حسین نے کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید سن, حلال محمدی قیامت تک حلال, حرام محمدی قیامت تک حرام. یعنی جو میرا نانا حلال قرار دے کے گیا ہے وہ قیامت تک حلال رہے گا. مطلب کیا؟ حسین نے کہا سن یزید, ماں قیامت تک ماں رہے گی, بہن قیامت تک بہن رہے گی, پھوپھی قیامت تک پھوپھی رہے گی, خالہ قیامت تک خالہ رہے گی, بھانجی قیامت تک بھانجی رہے گی, بھتیجی قیامت تک بھتیجی رہے گی, دودھ پلانے والی دائی قیامت تک دائی رہے گی. یہ پاکیزہ رشتے, یہ